لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ الحمدللہ خوشی کا مقام ہے۔ مورخہ 14 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری مطابق 9 دسمبر 2022 عیسوی بروز جمعہ مدرسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالقرآن کا سنگ بنیاد عمل میں آیا، جس میں مختلف مقامات سے علماء بزرگان دین نے شرکت فرمائی، جن میں سر فہرست جو نام ہیں وہ اس طرح ہیں: محسن الامت، درد مندان قوم ملت، مدرسہ ہادہ کے محتمم حضرت اقدس مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد دارالعلوم دیوبند، خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مدرسہ دائم الدین ناہید گجرات، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ناصر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم دیوبند و نائب محتمم مدرسہ آزاد حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اویس اکرم صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع بجنور، نائب صدر جمعیت علماء مغربی یوپی، صدر محکمہ شرعیہ ضلع بجنور، شہر قاضی بسی کرتپور، امام خطیب جامع مسجد نگینہ و صدر المدرسین مدرسہ قاسمیہ عربیہ نگینہ ضلع بجنور، حضرت اقدس مولانا مفتی فہیم احمد صاحب محتمم جامعۃ الابرار نگینہ، خلیفہ حضرت اقدس حکیم کلیم اللہ صاحب، جانشین حضرت امی السنہ شاہ ابرار حق صاحب قدس سرہ ہردوئی، حضرت اقدس مولانا نسیم احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، ناظم جامعہ منبع العلوم صدیقیہ حسینیہ اسلام گڑھ، حضرت اقدس قاری محمد یاسین صاحب دعوت برکاتہم، صدر شعبہ حفظ مدرسہ فخر العلوم گاؤں، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد آفاق صاحب محتمم مدرسہ فخر العلوم گاؤں، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ناظم مدرسہ ابوبکر صدیق تارپور، حضرت مولانا محمد نوشاد صاحب قاسمی امام خطیب مسجد کنواری والی نگینہ و نگران شعبہ تعلیم مدرسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تارپور اور جملہ اساتذہ کرام و دیگر حاضرین نے شرکت فرمائی۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ مدرسے کی تعمیر کی تکمیل کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد تعمیر کو مکمل فرمائے اور ہر قسم کی جملہ رکاوٹوں کو ختم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کرنے والا سارے جہاں کا، اور The highest in rank among the radiallahu anhum were Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, Usman radiallahu anhu, and Ali radiallahu anhu. They became the Khulafa leaders after Prophet Muhammad. یہ علم شریعت کا مخزن گنجینہ علم زندہ ہے، یہ منبع علم و عرفان ہے، یہ معدن یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام مراکز دینیہ کی جملہ شرور کی تنافات سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام دینی خدام کو اخلاص کے ساتھ کام میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہر ایک کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ جو آج ایک دینی مرکز کی جو بنیاد رکھی گئی ہے میرے مولا کریم، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، یا اللہ اس کی تکمیل آسان فرما، یا اللہ تعمیر کے لیے جو مراحل ہیں میرے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو آسان فرما، تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما، یا اللہ اس ادارے کو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے قیامت تک کے لیے قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کے اندر بچے اور بچیاں جو پڑھے انہیں تقوی اور علم نافع کی نعمت سے مالا مال فرما، یا اللہ اخلاص و توکل پیدا فرما، یا اللہ جو حضرات اس کا انتظام کر رہے ہیں اس کے لیے جد و جہد اور کوششیں کر رہے ہیں اور میرے مولا کریم اس کے لیے اپنا وقت اپنا مال لگا رہے ہیں، میرے مولا کریم ہر ایک کی خدمات کو قبول فرما اور دونوں جہان کے اندر ان کو اس کا بدلہ اور
بدل عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شرر سے حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اب ہر طرح کی رحمت اور اپنا فضل اس ادارے کو پر نازل فرما، اپنی حفاظت امان کے اندر اس کو رکھ۔ اے میرے مولا کریم ہر طرح کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہر ترقیات سے یہ علم شریعت کا مخزن گنجینہ علم یزدہ ہے، یہ منبع علم و عرفان ہے، یہ معدن جود و فیضان